نے گھر کا دروازہ کھولا، اس عورت کو گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد میری زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں دروازہ بند کر کے واپس پلٹا ہی تھا کہ میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ سارے محلے والے ہی سجدے میں گر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کو اپنے پلو سے باندھ لیتی ہیں، ایسی ہی ایک عورت میری زندگی میں بھی آ گئی تھی۔ لیکن میں خوش تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب ظاہر ہے جس کے پلو سے مرد بندھ جائے وہ کوئی بدصورت عورت تو نہیں ہو سکتی، خوبصورت ہی ہوگی۔ میری بیوی بھی بہت زیادہ پیاری تھی۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں اور ماں تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی، اگلے دن سے میری بیوی نے شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ میری ماں اور بہنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی اپنے روایتی پن پر اتر آئی تھیں۔ میری بیوی بھی روز مجھے بتاتی، آج یہ ہوا تھا، آج وہ ہوا تھا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ ساری باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں جو زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھیں، پر میں اس بات پر حیران تھا کہ اگر میری بیوی ایسی تھی کہ بال کی کھال نکالنے والوں میں سے تھی تو اس کو موقع کیوں دیا جا رہا تھا؟ میری ماں کے پاس محلے کے کچھ بچے آتے تھے جن کو وہ قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی نیکی کی ہو تو آپ کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور آپ کو بڑے بڑے مسائل سے نکال لیتی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میری ماں نے تو ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں اپنی ماں کو سمجھدار سمجھتا تھا، پر وہ میری بیوی کے ساتھ ہمیشہ برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ بہو کو کبھی کوئی بیٹی نہیں سمجھتا۔ جب ایک عورت کو سارا دن اس کی ساس اور نندیں ذلیل کریں، اسے تنگ کریں، شام کو شوہر آئے گا تو اس سے دل کی بات نہیں کریں گی تو کس سے کریں گی؟ ظاہر ہے اس کا موڈ خراب ہی ہوگا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کی شخصیت کے مثبت پہلو کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں جب بھی کمرے میں آتا وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوتی، اس کی زبان پر شکایتیں ہوتی اور 1-1.5 گھنٹہ وہ یہی شکایتیں کرتی رہتی۔ میں سنتے سنتے ہی سو جایا کرتا تھا۔ میری زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ کیا میں نے اس لیے شادی کی تھی؟ میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف میری بیوی اکیلی تھی، دوسری طرف وہ تینوں تھیں۔ پھر میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی کروانے کے بارے میں سوچا اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ جلدی میں مجھے جو رشتہ ملا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا خود بھی پتہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، بہن کو نہیں کہ لڑکے کی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد لڑکی نے خلا لے لی۔ میری ماں نے کہا 1 مہینے بعد لڑکی نے خلا کیوں لے لی؟ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ کہیں لڑکے کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہے لڑکیاں زندگی گزارا نہیں کرتی، 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، آج کل تو لوگوں میں 1 ہفتے کی بھی برداشت نہیں ہے۔ میری ماں نے لمبی آہ بھری اور کہا، ہاں ایسا تو ہے۔ خیر میری ماں نے میری بات مان لی۔ میں نے ہی گھر کا خرچہ چلانا تھا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں نے جو کرنا نہیں تھا، اپنی بڑی بہن کی شادی کروا دی۔ وہ بھی اس لیے مان گئی کیونکہ لڑکا شکل و صورت سے اچھا تھا، لیکن اس کی زندگی میں بھی کئی مسائل چل رہے تھے، پر وہ اس گھر سے چلی گئی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، اب تو تم خوش ہونا، فرزانہ اس گھر تنگ کر دی تھی۔ اس نے کہا، فرزانہ چلی گئی تو کیا؟ ریحانہ تو ابھی بھی یہی ہے۔ میں نے کہا، پر وہ تو کم عمر ہے، اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ 3-4 سال تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کم عمر لڑکیوں کی شادی تو جلدی ہو جاتی ہے اور وہ بدلے میں کوئی سامان بھی نہیں مانگتے، اس لیے اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کرو تاکہ میری مصیبتیں کم ہو جائیں۔ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میری خوبصورتی سے جلتی ہیں، اس لیے مجھے تنگ کرنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ سارا دن سر کھپاتی رہوں گی تو اپنے لیے کیسے وقت نکالوں گی؟ پتہ ہے نا، آج میں نے اپنے منہ پر بلیچ کریم لگانی تھی تاکہ میں اور بھی خوبصورت ہو جاؤں، لیکن امی نے مجھے اتنے سارے کام بتا دیے، پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پتہ ہے نا میری اسکن خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میری جان کی اسکن کیوں خراب ہوگی؟
तुम अभी प्लीज लगा लो। तुम्हारे नहीं मेरी जान की स्किन क्यों खराब होगी, तुम अभी प्लीज लगा लो। तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा। उसने कहा नहीं, रात के टाइम नहीं लगा सकती, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतने काम करके भी कोई पहले जैसा रहता है क्या। अब मेरी बीवी ने सर पकड़ लिया। उसकी तकलीफ तो मैं नहीं देख सकता था, मैं भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया दूसरे के लिए भी मिल जाएगा। ठीक तो कह रही थी मेरी बीवी, जवान लड़कियों के रिश्ते जल्दी मिल जाते हैं। और फिर उसने कौन सी कोई नौकरी करनी थी, न वो पढ़ाई कर रही थी, बस टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा था। जब मैंने अम्मी से ये बात की तो अम्मी ने कहा बेटा पहले ही फरजाना की शादी की है, वो खुश नहीं है, उसके घर वाले बड़े अजीब से हैं। मैंने कहा हाँ, तो वो दूसरों की बेटियों को तंग करेंगी तो अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। मेरी माँ ने कहा हमने तो तेरी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से करती है, खाती है, पीती है, मूड होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती। अगर कह देते हैं तो साफ इनकार कर देती है। मैंने कहा मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरे दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ नहीं बोलें, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी माँ ने कहा तूने जब माना ही नहीं है तो तुझे बताकर क्या फायदा। उन्होंने ये मौजूद छोड़ दिया और कहा छोटी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। फरजाना इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन रेहाना की उम्र अभी कम है, इसलिए उसका रिश्ता आसानी से मिल गया है। वो लोग कल आना चाहते हैं। मैंने अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। ये लोग इस कदर अमीर थे, इन्होंने जहेज नहीं मांगा। इस बात पर मैं खुश था, लेकिन ये लोग भी मेरी बहन को तंग करने लगे। अम्मी मुझे बताती तो मैं कहता हर ससुराल में मसले होते हैं, यूँ मेरी बीवी भी जाकर अपने घर वालों को बताती होगी बीवी को दुख न दिया करें तो आपकी बेटियां भी खुशी खुशी रहेंगी। मेरी माँ ने मुझे कहा तू मेरा एक ही बेटा है, तुझे मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है, लेकिन तू बिल्कुल अपनी बीवी के पल्लू के साथ बंध गया है। बेटा ऐसा नहीं होता, माँ और बहनों का भी कोई हक होता है। मैंने कहा 2 बहनों की शादी करवाई है मैंने 3 महीने के अंदर, अब इससे ज़्यादा और कौन सा फ़र्ज़ अदा करूं। क्या शादी मजाक है, आराम से हो जाती है, क्या इसमें पैसे नहीं लगते। मेरी माँ ने कहा हाँ बेटा लगते हैं पैसे, लेकिन ये तो तेरा फ़र्ज़ था ना। मैंने कहा हाँ तो फ़र्ज़ था तो पूरा कर दिया ना। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इसके घर के माहौल को ख़राब ना करें, क्योंकि मैंने दोनों बेटियों की शादी करवा दी। अब आपने मेरी बीवी के साथ इस घर में रहना है, आप इसके साथ अच्छे तरीके से रहेंगी तो वो भी आपकी खिदमत करेगी, आपका ख्याल रखेगी। अब आपको इसके अलावा और किसी का सहारा नहीं है। वो कहते हैं ना गधा गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो मेहरबानी कीजिएगा अब इस घर का माहौल खराब ना कीजिएगा। लेकिन अगले दिन ही मेरी बीवी को जब मैंने देखा तो वो बैठी रो रही थी। उसने कहा अम्मी ने मुझे कहा है कि मेरी दोनों बेटियां घर से चली गई हैं, अब तूने सारे घर के काम करने हैं। मैंने कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं, तो इन्होंने कहा तू है ना नौकरानी, क्या मैं नौकरानी हूँ? नौकरानी क्या मेरे जैसी होती है या मेरी शक्ल नौकरानियों से मिलती है? मैंने कहा तुम्हें अम्मी ने नौकरानी कहा? मैंने कहा कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, तुम कहाँ से नौकरानी लगती हो, तुम तो किसी बड़े महल की मालकिन लगती हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं अपनी बीवी की तारीफ़ें करने लगा, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे नहीं लगता इस घर में मेरा गुजारा होगा। अब तो आपकी अम्मी मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म करेंगी, मुझसे और भी ज़्यादा काम करवाएंगी और इनको रोकने वाला भी कोई ना होगा। उन्हें किसी बात का डर नहीं होगा। अब आप दी चाहे फिरे। मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुम्हें मेरी माँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर में नौकरानी रखने की बात करता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगी। काम वो क्या करेगी, तुम बस आराम करना, खुद को सजाना संवारना, खूबसूरत बनना, ताकि मैं तुम्हें देखूं और खुश हो जाऊं, पूरे दिन की थकन उतर जाए। 2 बहनों की शादी करना, नौकरानी रखना, अपनी बीवी के नखरे उठाना, माँ की दवाइयों का बिल अदा करना कोई आसान बात नहीं थी। मैं बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। मुझे पैसे बहुत अच्छे मिलते थे, पर किस तरह मिलते थे ये मैं ही जानता था। मेरी माँ रोज़ मुझसे शिकायत करती कि जहाँ तुमने बहनों के रिश्ते करवाए हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, तुमने रिश्ता करवा दिया, तुम जाकर बात करो, बहनों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। अब मैं क्या कह सकता था, किसी के घर जाकर क्या कहता कि मेरी बहन के साथ क्या मसला है।
مجھے تو پتا تھا سب کے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، میں کیا کہتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے تو پتا تھا سب کے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا بھی ایک بھائی تھا تو وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ یہ کہنے کے لیے آپ نے میری بہن کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، تو پھر میں کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بھلی تھی، ہمیشہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی ساس بنی ہیں بالکل بدل گئی ہیں۔ میری بیوی نے کہا دیکھو، اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ برا نہ کیا ہوتا تو آج تمہاری بہنوں کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ مجھے پتا ہے تمہاری امی کہتی ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ برائی کی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ صرف ان کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ صرف ایک بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے میری بیوی کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، پر میں امی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بہنوں کو ان کو فون کیا کریں۔ اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں بات کر لوں گا، پر میں نے کوئی بات نہیں کرنی تھی، میں نے یہ پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائی میں کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا تم بعد میں مانگ لو گی۔ اس نے کہا ہاں، اب میں آپ سے مانگنے لگی ہوں، مجھے منہ دکھائی میں آپ سے کچھ چاہیے۔ مجھے آج تنخواہ ملی ہوئی تھی، میں نے کہا کچھ بھی مانگے میں اسے لے دوں گا۔ میں کس کے لیے کماتا ہوں؟ اگر بیوی کو بھی خوش نہ رکھ سکوں تو ایسے بھی میری بیوی جتنی خوبصورت تھی، وہ مجھ سے چاند بھی مانگتی تو میں اس کے لیے لے آتا۔ میرے سارے دوست مجھ پر رشک کرتے، سارا خاندان حیران تھا کہ اتنی پیاری لڑکی مجھے کیسے مل گئی۔ یہ وہی خاندان ہے جس سے میں نے پہلے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا اچھا نہیں لگے گا، ہماری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن اب مجھے ان کی بیٹی سے زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی نے کہا مجھے منہ دکھائی کا تحفہ میں بہت بڑی چیز چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی مانگنا ہے مانگو، آج تمہارے شوہر کو تنخواہ ملی ہے۔ اس نے کہا آپ کی تنخواہ سے نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کیا اتنی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ چیز پہلے ہی آپ کے پاس ہے، آپ نے بس مجھے دے دینی ہے۔ میں نے کہا پھر تو میرا فائدہ ہو جائے گا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی ہے، تم نام لو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا آپ یہ گھر میرے نام کر دیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، کیونکہ یہ گھر میری امی کے نام تھا۔ میں نے کہا گھر؟ اس نے کہا ہاں، دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، جب شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے۔ عورت کا تو کوئی گھر ہے، عورت کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اگر عورت پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک گھر بنا کر دے دو۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس اتنی سی بات، امی سے دستخط ہی تو لینے ہیں، میں لے لوں گا، یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا، اب خوش؟ اس نے کہا بہت خوش۔ اس نے میری بہت تعریف کی، میرے لیے اپنی ہاتھوں سے میری پسند کا کھانا بنایا، جبکہ وہ زیادہ تر کھانا نہیں بناتی تھی، کھانا بھی نوکرانی ہی بناتی تھی، لیکن آج اس نے میرے لیے بہت اچھا کھانا بنایا، مجھ سے پیار محبت کی باتیں کیں، اس نے میری اس دن کو خوبصورت بنا دیا۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ دن تک کاغذات بنوا لوں گا، امی سے کہوں گا کہ دستخط کر دیں۔ جب میں نے ماں سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گیا۔ ویسے تو ان کو شوگر تھی، لیکن میں نے کچھ پھل فروٹ لے لیے اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ آج بڑے دنوں بعد تمہیں میری یاد آ گئی، کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ میں ان کے پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا امی دیکھیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے نا؟ میری ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیری بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، باقی سب کچھ پھر تیرا ہی ہے۔ میں نے کہا اور جو ایک مرد کا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کا بھی ہوتا ہے، یہ گھر تو بابا کا تھا لیکن میں نے آپ کے نام کر دیا۔ میری ماں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا پھر جو میرا ہے وہ میری بیوی کا ہی ہوا نا؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو میری ایسی ہی کی تھی، لیکن مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو قابو کر کے رکھو، یہ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، ان کے نخرے ہوتے ہیں،
ड्रामे करती हैं। इन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा आप ये घर मेरी बीवी के नाम कर दें, क्योंकि जो मेरा है वो मेरी बीवी का ही है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नजरों से देखा। जो फल फ्रूट खा रही थीं, उनके हलक में फंसने लगा। मैंने इन्हें पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी, आप क्या सोचने लगीं? आप नहीं सोचें, आप घर अपनी बहू के नाम कर रही हैं। ये सोचें कि अपने बेटे के नाम कर रही हैं। मेरी माँ ने कहा, देख, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। तूने पहले ही मेरी बेटियों की शादी अपनी बीवी के कहने पर हर जगह कर दी, और अब वो बुरी तरह से ख्वार हो रही हैं। मैं पहले उनको उनका हिस्सा दूंगी, ताकि उनकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म हों। पता चले उनके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बीवी के कहने पर तुमने मेरी सबसे छोटी बेटी की भी शादी करवा दी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं 3-4 साल उसकी शादी न करवाती, पर तुमने उसको ससुराल की आग में झोंक दिया। ये घर मैं कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तुम्हारी बीवी जब तक तुम्हारी जिंदगी में है तब तक तो नहीं, या फिर यूं कह लो कि अपनी जिंदगी में नहीं। अगर मैं मर गई तो फिर कर लेना जो भी करना है। अगर मैं मर गई ना, मैंने मरने से पहले ये घर तुम्हारे नाम न किया तो याद रखना, फिर तुम्हारे चाचे और उनके बेटे ने भी बीच में पंगे लेने शुरू कर देने हैं, क्योंकि वो भी अगला हिस्सा मांग सकते हैं। तुम्हारा बाप उनका बड़ा भाई था, सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन वो हिस्सा जरूर मांग सकता है। ये बात याद रखना, क्योंकि जिस जमीन पर ये घर बना है ना, वो तुम्हारे दादा की थी। इस जमीन और इस घर में बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है जो रवैया तुम्हारा मेरे साथ है, तुम्हारी बीवी का मेरे साथ है, उसके बाद ये घर लोगों के नाम करूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी माँ ने तो साफ इनकार किया। माँ के गोदे से लगे बैठे थे ताकि तू ये बात कर सके। मैंने तुझे ये मतलब परस्ती नहीं सिखाई, ये सब कुछ तेरी बीवी ने तुझे सिखाया। वो तेरी तालीम कर रही है। मैं खामोश हो गया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत जहर चढ़ रहा था अपनी माँ पर। मुझे इतना गुस्सा आया सकता था अपनी माँ पर कि वो ये फैसला नहीं करेंगी, ज़मीन को ऐसे ही लावारिस छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन कभी भी ये घर अपनी ज़िंदगी में मेरी बीवी के नाम नहीं करेंगी। मैं अपनी बीवी की बातों में पहले ही आ गया था। उसने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। उसने कहा, बड़े प्यार से बात करने गए थे, तुम्हारी माँ कभी भी ये घर हमारे नाम नहीं करेगी। उसने मुझे पहले ही कहा था कि वो कभी भी तुम्हारे नाम पर ये घर नहीं करेंगी। मैंने भी बड़े वसूख से कहा था, मेरी माँ है और मेरे नाम नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी। पर माँ ने जब ये कहा मैं तुम्हारे चाचे के नाम करूँगी तो फिर और भी ज़्यादा गुस्से से भर गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैं घर आया। मेरी माँ के साथ मेरी बीवी का झगड़ा हो रहा था। मेरी माँ उसे बहुत बातें सुना रही थी। मैंने ये मंजर देख लिया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरी माँ ने कैसे मेरी बीवी को इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी माँ कहने लगी, ये मुझे कल का बचा हुआ सालन खिला रही थी जिसमें से बू आ रही थी। मेरी बीवी कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सालन इनके लिए डाल कर रख दिया था, ये ड्रामा देख रही थी। चले सालन खराब हो गया तो क्या करूं, आजकल गर्मी इतनी है। जबकि मैंने तो उसी वक्त फिर रोटी खा ली थी। मुझे मेरी बीवी की बात पर यकीन हो गया। मैंने अम्मी से कहा, आप इस उम्र में ड्रामे देखती हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। ये कोई आपकी उम्र है टीवी ड्रामे देखने की, और फिर ड्रामे भी करती हैं। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। खैर, उनको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो रोज ही लड़ाई झगड़े होते। मैं हमेशा गुस्से में, मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता। मेरी बीवी मुझे कहने लगी, अपनी माँ को घर से निकाल दो, जो ये लोगों के पास चली जाएगी जिसकी इसको सबसे ज़्यादा फिक्र है। इसे अपने ससुराल वाले देखते हैं वो इसे रखते हैं या नहीं। जब 5 दिन इसको बुरे हालात में रखेंगे तो ये वापस आ जाएगी, फिर ये घर हमारे नाम कर देगी। मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्सा करने लगा। मैंने कहा, आपने मेरी सारी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने इन पर काफ़ी गुस्सा किया, इल्ज़ामात लगाए। वो हर बात पर सफाई देने लगी। उसके बाद मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बस मेरे घर से निकल जाएं, मेरा घर है, जब आप इसमें नहीं रहेंगी तो ये मेरा ही होगा। अगर घर मुझसे लेना है तो जाएं, जाकर लें।
آپ کو شاید پتہ نہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں اگر ایک کیس کر دیا جائے تو 20 سے 30 سال تک چلتا رہے گا، اتنے میں دونوں مدعی مر جاتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے لگا۔ میری ماں چیخنے چلانے لگی، پہلے تو نہ کر رہی تھی، اب اس نے زور سے بولنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا، پر رات اتنی بھی نہیں تھی کیونکہ گرمی کا موسم تھا، سب لوگ جاگ رہے تھے، محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی میری طرف بڑھا، اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کیوں اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جنت کو گھر سے نکال رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میری جنت نہیں ہے، اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، بالکل سڑک کے اوپر۔ ہمارا گھر مین چوک میں بنتا تھا، سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ میں نے کہا، جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ اس بڑھیا کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، واپس کر کے اندر چلا گیا۔ ابھی ہم لوگوں نے گھر میں قدم رکھا تھا، دروازہ بند کیا ہی تھا، ایسا لگا ساری زمین کانپ رہی ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پتہ نہیں کیسے اچانک سے دروازہ لاک ہو گیا۔ شاید میں نے ہی لاک کیا تھا، چابی میرے پاس نہیں تھی، ہم باہر نہ نکل پائے۔ ہمارے گھر کا 50% حصہ گر گیا۔ میری بیوی کے سر پر پتھر لگا، وہ وہیں دم توڑ گئی۔ میرے اوپر بھی کافی سارا ملبہ گر گیا، لیکن مجھے نکال لیا گیا۔ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، آنکھ کھلی تو ہسپتال میں میں تھا۔ میری ماں میرے سامنے تھی، میرے لیے رو رہی تھی۔ میں نے اس سے معافی ہی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے تیری بددعا لگ گئی۔ ماں نے کہا، میں نے تجھے کبھی بددعا نہیں دی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا جب یہ منظر ہوا، سارے محلے میں سے جو گر گئے تھے وہ ہمارے گھر کے علاوہ آس پاس میں کوئی گھر نہیں جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا جو صرف ہمارے گھر پر نازل ہوا۔ میری خوبصورت بیوی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، وہ اس زمین سے جا چکی تھی کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میری بہنوں کے گھر بھی ٹھیک سے نہ بسے، بہت تکلیف اٹھا رہی تھی وہ۔ میری ماں کو بھی میں نے اتنا دکھ دیا، میں اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ میرے سارے کام میری ماں کرتی ہے، اور میری بہنیں جن کو میں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، آج انہی کی مالی مدد سے میرا تھوڑا بہت علاج ہو رہا ہے۔ میں اس قابل ہوا ہوں کہ تھوڑا بہت گھر پر بیٹھ کر لیتا ہوں، اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ پہلے جیسا کچھ بھی نہ رہا، نہ میری بیوی میرے ساتھ رہی، نہ میرا کاروبار رہا، نہ میرے پاس پیسے رہے، نہ میری پار رہا، نہ میرے پاس پیسے رہے، نہ میری ٹانگیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ شاید میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ دل کا ایک حصہ کہتا ہے وہ بہت بری تھی، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن دل کا دوسرا حصہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے، جس سے محبت کرتا تھا۔ وہ میری پیاری بیوی تھی، ایک خوبصورت عورت جو میری زندگی میں آئی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ آخری دفعہ اس نے مجھے پکارا تھا، اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بہت برا کیا۔ بعد میں آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگنے لگا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی تھی۔ اس نے میری ماں کو بڑے دکھ دیے، میری بہنوں کو بھی ذلیل کیا۔ وہی تھی جو ہمارے گھر میں بری تھی، وہ اس کہانی کا منفرد کردار تھی۔ میں اپنی ماں کو برا سمجھتا تھا، معافیاں مانگتا ہوں اللہ سے، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو میں نے دنیا میں کیا اس کا حساب تو ہو گیا، کہیں آخرت میں مجھے اس سے بڑی سزا نہ مل جائے۔ میں نے ابھی اللہ کے پاس جا کر بھی منہ دکھانا ہے، بس مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے۔